السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنۃ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیاری کر کے رکھو اپنے لیے، کیونکہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جہنم کا تو یہ حال ہے کہ وہاں کا سب سے ادنا، سب سے کم تر عذاب یہ ہے کہ جوتوں کے تسمے آگ کے ہوں گے، اور انسان ان جوتیوں سے اتنی تکلیف میں ہوگا کہ اس کا دماغ بوائل کر رہا ہوگا، اور وہ کہے گا سب سے زیادہ عذاب میں ہوں، میرے سے زیادہ کوئی عذاب میں نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جنت کا سب سے ادنا آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا، وہ پہلے دعائیں کرے گا، اللہ مجھے جہنم سے نکال، جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دے، بس یا اللہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کنارے پر کھڑا کر دیں گے، پھر کہے گا اللہ میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں، مجھے جہنم سے باہر کھڑا کر دے، صرف باہر کھڑا کر دے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پہلے بھی تجھے دیا ہے، تو نے پہلے بھی یہی کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر تو کہہ رہا ہے۔ کہے گا اللہ اب نہیں، بس اب نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے باہر کھڑا کر دیں گے۔ اب وہ دیکھے گا جہنم کی بدبو اور چیخیں اس کو سنائی دے رہی ہوں گی، کہے گا اللہ مجھے جہنم سے دور کھڑا کر دے، مجھے جہنم سے بس صرف تھوڑا سا دور کر دے، اب اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ تو اب جنت کے کہہ کے وہاں کی خوشبو، چشمے بہہ رہے ہیں، وہاں کی آوازیں، جنت والوں کی آوازیں وہاں پر اس کو آ رہی ہوں گی، کہے گا اللہ جنت سے تھوڑا مجھے قریب کر دے، بس اور کچھ نہیں مانگتا، اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیں گے، پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا اللہ مجھے بدبختوں میں نہ کرنا، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حدیث میں یہ آتا ہے، مختصر سا میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو جب جنت میں یہ داخل ہوگا تو کہے گا اللہ ساری جنت تو لوگوں نے لے لی، میرے لیے تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہے گا اللہ مجھے ایسے ایسے اتنی بڑی بڑی جگہ، ایسے ایسے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگ، اور مانگ، اور مانگ۔ وہ مانگتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اب اور کیا مانگوں، سب تو مانگ لیا، دنیا کے بادشاہوں کی ملکیت کے برابر تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگوں۔ انسان کی دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں نا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب اور کیا مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا تو نے مانگا ہے وہ بھی، اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا تجھے۔ وہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے کہ وہ ایسے کہے گا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کچھ عطا کریں گے، اور یہ ادنا درجے کے جنتی کا حال ہے، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں جنت والے اور جہنم والے؟ جنت جہنم کے علاوہ تو تیسرا کوئی مقام ہے ہی نہیں، ان دونوں میں سے ہی کوئی منزل ہو سکتی ہے نا۔ جب جنت جہنم برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کی رحمت بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر یہاں کی زندگیاں جنت والوں کی اور جہنم والوں کی برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت والے بھی کام ہو رہے ہوں اور جہنم والے بھی کام ہو رہے ہوں، ایک طرف کی ڈائریکشن پکڑنی پڑتی ہے نا۔ انسان چاہے تو جنت میں جانے والا راستہ پکڑ لے، چاہے تو جہنم کی طرف راستہ پکڑ لے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں، اصل کامیابی ہی یہی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر۔ قرآن کی عظمت کی بات ہے یہاں پر کہ پہاڑ جو ایک بڑی مضبوط بلند چیز ہے، ایسی سخت چیز جو ہلانے سے ہلتی نہیں ہے، بڑے بڑے زلزلے بھی آ جائے نا، پہاڑ نہیں ٹوٹتے، اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ پہاڑ جیسی سخت چیز کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتارتے تو کیا حال ہوتا پہاڑ کا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ جھکنے والا، پھٹنے والا ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس پر اتنا اثر ہوتا، اتنی زبردست آیت ہے نا یہ،
قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے مقابلے میں ہے نا، اسی طرح قرآن ہر علم کے مقابلے میں ہے۔ کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ قرآن تو وہ ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکتا، دب جاتا۔ تو اے ایمان والو، تمہارے دل کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ جن پر یہ قرآن اترا، جن کو یہ کلام دیا گیا پورا کا پورا قرآن جو تم سنتے ہو مگر تم ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ تمہارے دل کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کلام کو، اس کی عظمت کو، کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے نا، متکلم جو بولنے والا ہوتا ہے، اس کی پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے نا۔ آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں، چاہے فون پر ہی بات کر رہے ہوں، آپ نے اسے دیکھا نہ ہو، لیکن اس کے بولنے ہی سے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا شعور کتنا ہے، اس کا علم کتنا ہے، کتنی میچورٹی ہے اس میں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ سوچیں نا، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ڈائریکٹلی اس سے بات ہم نہیں کر سکتے، مگر اس کا جو کلام ہے وہ اتنا عظمت والا ہے جیسے وہ خود ہے عظمت والا۔ اس کلام کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات، اس کی حکمتیں اس سے پتہ چلتی ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسانوں کے دل جب سخت ہوتے ہیں نا تو وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، ان میں بھی شگاف پڑ جاتا ہے، اس میں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے۔ لیکن انسان تجھ پر اثر نہیں ہوتا، تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہیں سنایا جاتا ہے، لیکن تم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ تم کب دبو گے، کب جھکو گے، تم میں کیوں خشوع نہیں آتا؟ پہاڑ تو پھٹ پڑتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تم کب ریزہ ریزہ ہو کر نئے انسان بنو گے؟ قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہونا چاہیے نا، یہ نہ کہ پتہ ہی نہ چلے، بتانا پڑ جائے، جی ہاں میں نے بھی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے۔ بتا کر کیا فائدہ؟ آپ کے اخلاق میں، آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں قرآن جھلکنا چاہیے، اس سے تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھ کر اپنا جائزہ لیا کریں کہ میرے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، میں کتنی نئی انسان بنی ہوئی ہوں، میرے دل کتنا بدلا ہے، دوسروں کو میں اپنے اوپر کتنا ترجیح دیتی ہوں، کتنی خیر خواہ ہو گئی ہوں میں دوسروں کی، کتنا خوف خدا آ گیا ہے میرے اندر، میرے دن رات بدلے کہ نہیں؟ اگر حال حلیے میں، طبیعتوں میں کوئی فرق نہیں آیا تو پھر کیا ہی کہنے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے مثالیں دینے کی، ہاں مگر تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم غور و فکر کرو، تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کا یہ کلام ہے؟ تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ یہ اب تعارف ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ کون ہے۔ اس قرآن میں اس کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الہ تو لوگوں نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں، مگر سچا معبود الہ کون ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ غیب جو ہمارے لیے غیب ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں، صرف ہمیں بتانے کے لیے کہا گیا جو غیب کو جانتا ہے۔ ہمارے علم کا تو حال یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو تو چھوڑیں، جنت جہنم آسمانوں فرشتوں کی باتوں کو چھوڑیں، ہمارے سامنے کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ اس پر گزر کیا رہی ہے۔ اس وقت سائنس تمام علوم لے آئے، کوئی بتا دے کہ اس وقت اس پر کیا گزر رہی ہے۔ کوئی دوسرے تیسرے آسمان پر ابھی وہ نہیں گیا، سامنے ہی پڑا ہوا ہے، ابھی زمین کے اندر بھی نہیں گیا، پھر بھی ہم نہیں جان سکتے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ کہ ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے نا تو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور اللہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان جس میں وسعت ہے، یعنی اس نام میں وسعت ہے بہت زیادہ۔ رحمان دنیا کے اندر ہے، چاہے انسان اللہ کو مانے نہ مانے، ایتھیسٹ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، سب کے اوپر اس کی رحمت ہے، تبھی دنیا چل رہی ہے نا، ہم سب چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اور الرحیم اس کی وہ صفت ہے آخرت کے اندر جو ظہور ہوگی، ایمان والوں کے لیے ہے یہ خاص صرف۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی، الملک وہ بادشاہ ہے۔ دنیا میں اور بھی بادشاہ ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جو دوسروں کو بھی بادشاہ بنا دے۔ مالک ملک ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
اور وہ کیسا بادشاہ ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے اتار دے۔ اس کی بادشاہت لازوال ہے، اور القدوس نہایت پاک مقدس ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی آبا و اجداد ہے۔ السلام سراسل سلامتی والا ہے، یعنی وہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر برائی، ہر کمی سے سلامت ہے، ایسی تمام نقص عیبوں سے سلامت ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود سلامت ہے، دوسروں کو بھی وہی سلامتی دیتا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا، خوف سے محفوظ رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صرف صفت ہے کہ دوسروں کو امن وہی دے سکتا ہے۔ المہیمن، نگہبان ہے، نگہبانی حفاظت کرتا ہے، اور العزیز، نہایت غالب، قوت والا بھی، اختیار والا ہے۔ الجبار، زوراور، سب سے اوپر ہے، کوئی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، اور جو جوڑتا ہے ٹوٹی ہڈیوں کو، ٹوٹے دلوں کو۔ المتکبر، تکبر انسان کے اندر ہونا تو برا ہے۔ تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ انسان کے اندر اگر تکبر ہونا تو وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، پھر اپنی انا کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اپنے آپ کو ہی بہت بڑی چیز، اوپر چیز سمجھتا ہے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریف ہے کہ وہ کسی کے آگے سبمٹ نہیں کرتا، وہ اکبر ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ الخالق اور الباریو جب ساتھ ساتھ آ جائے نا، ویسے تو دونوں کا معنی پیدا کرنے والا کر دیا جاتا ہے، لیکن اب ساتھ ساتھ آ گئے تو خالق کا معنی جو پلان کرتا ہے، اور الباریو جو پلان کے مطابق پیدا بھی کر دیتا ہے۔ ہم کتنی ہی ریسیپیز لے آتے ہیں نا، لکھ بھی لیتے ہیں، مگر ویسے بن نہیں پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا پلان کیا ویسے بنا کر رکھ بھی دیا۔ الباریو اور المصور یعنی صورت گری کرنے والا، ہماری صورتیں جو بنائی ہوئی ہیں نا، کیسی شکل ہوگی، کیسا قد ہوگا، کیسا ناک، کان، آنکھیں ہوں گی، اس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی جیسی اس نے چاہا۔ تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی شکل پر اعتراض کرے، یا اپنی شکل پر ہی کہ میری ناک ایسی کیوں، یا میرے کان ایسی کیوں۔ بس یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے، جیسا چاہا بنایا، اس کو بہتر پتہ ہے کہ مجھے کیسا بنانا تھا۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہیں تمام سارے اچھے نام۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب یہ بات شروع میں بھی آئی تھی نا کہ تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پہلے جو آیا تھا وہ پاسٹ میں آیا تھا، اب یہاں پر کیا کہ ابھی بھی ہو رہی ہے تسبیح اس کی، اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔